ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے کمبوڈیا کے متعلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور کئی کراہت امیز معلومات۔ کمبوڈیا کا نام آتے ہی انجلینا جولی کا نام ذہن میں آتا ہے۔ انجلینا جولی کی مشہور فلم لارا کرافٹ ٹام ریڈر کمبوڈیا میں ہی بن چکی ہے، اور اس فلم نے انجلینا جولی اور کمبوڈیا کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور کمبوڈیا کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح پہنچنا شروع ہو گئے۔ انجلینا جولی نے کمبوڈیا سے ہی اپنے پہلے سب سے بڑے بیٹے میڈوکس کو گود لیا تھا۔ ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں توہم پرستی اور جہالت موجود ہے۔ کہیں کتے سے شادی رچائی جا رہی ہے تو کہیں ہم جنس پرستوں کی شادی ہو رہی ہے، اور کمبوڈین خاتون نے تو بچڑے کو ہی شوہر بنا لیا۔ امریکن کمپنی نے بچوں کو دودھ پلانے والی غریب کمبوڈین خواتین سے دودھ خرید کر اسے امریکی مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کر دیا تھا۔ حکومت نے اس انوکھے کاروبار کے منظر عام آنے کے بعد اس پر فوری طور پر پابندی لگانے کا حکم دیا۔ یہ کمپنی ماؤں کے دودھ کو فریز کرنے کے بعد اسے فی 147 ملی لیٹر $20 کے عوض امریکہ میں فروخت کر رہی تھی۔ کمبوڈیا میں عورتیں اپنے بال کاٹ کر ان کی وگ بنا کر عالمی دنیا میں بیچتی ہیں۔ کمبوڈیا میں 1 لاکھ روپے کا بھی نوٹ ہوتا ہے۔ ان کا نیا سال 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر پانی اور ٹیلکم پاؤڈر گرایا جاتا ہے۔ چھلو شنم دمے کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے یوٹیوب پر اسپائڈر بول چینل سبسکرائب کر لیں اور 7 گھنٹی کی علامت پر کلک کریں تاکہ آپ نئی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ کمبوڈیا جنوب مشرقی ایشیائی ملک ہے۔ کمبوڈیا کی سرحدیں ویتنام، لاؤس اور تھائی لینڈ سے ملتی ہیں۔ کمبوڈیا کا رقبہ تقریباً 1,81,000 مربع میل ہے۔ آبادی تقریباً 1,63,00,000 کے قریب ہے۔ کمبوڈیا فرانس کی کالونی رہا اور 9 اکتوبر 1953 کو آزادی ملی۔ یہاں نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے۔ ملک کی سب سے بڑی طاقت بادشاہ کے ہاتھ میں۔ بادشاہ کا نام نوروم دوم سیہ مونی ہے، جو گے ہے۔ اس نے شادی نہیں کی، جبکہ پارلیمانی نظام وزیر اعظم کے کنٹرول میں ہے۔ کمبوڈیا کی زبان خمر یا خمر ہے، جو کہ دنیا میں سب سے بڑی حروف تہجی والی زبان ہے، جس کی تعداد 74 ہے۔ خمر زبان کے مختلف لہجے رائج ہیں۔ کمبوڈیا میں فاسٹ فوڈ نہیں ہے۔ اس کا دارالحکومت پنم پن ہے۔ پنم پن میں بہتا 4,880 کلومیٹر لمبا دنیا کا 10واں لمبا ترین مینکانگ دریا ہے، جو 6 ممالک چین، لاؤس، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، ویتنام اور میانمار سے گزرتا ہے۔ ان ممالک کو میکانگ ممالک بھی کہا جاتا ہے۔ اس دریا میں بار برداری کے بحری جہاز بھی چلتے ہیں۔ یہ دریا صدیوں سے 26 لاکھ مربع کلومیٹر سے رہنے والے 6 کروڑ لوگوں کی زندگی کا اہم جزو ہے۔ کمبوڈیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ اور شہر سیام ریپ ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 65 لاکھ سے زائد ٹورسٹ آتے ہیں۔ ان ٹورسٹ سے کمبوڈیا سالانہ $3.5 ارب کما رہا ہے۔ شہر میں بنے ہوئے ہزاروں ہوٹل $10 سے $50 میں بہترین ہوٹل مل جاتا ہے، اور ہوٹلوں کی اتنی خوبصورت عمارات کے کسی محل کا گمان ہوتا ہے۔ بعض ہوٹلوں میں تو عمارت کی تعمیر سے زیادہ خرچہ لکڑی کے کام پر کر دیا گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ سیام ریپ کے مسافات میں جنگلوں کی بہتات ہے۔ پورے شہر میں اتنے زیادہ انگریز سیاح نظر آتے ہیں۔ ہر مارکیٹ، بازار، ہوٹل، ریسٹورنٹ میں کسی میلہ مینا بازار کا گمان ہوتا ہے۔ انکور واٹ کے کھنڈرات دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہیں۔ یہیں پر ٹام ریڈر کی شوٹنگ ہوئی تھی، اور اسی کی تصویر اس کے جھنڈے پر بنی ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں قدیم خیمر سلطنت کی باقیات آج بھی فن تعمیر کے لحاظ سے سائنسدانوں، تاریخدانوں اور سیاحوں کو حیران کر دیتی ہے۔ کوئی بھی سلطنت اس قدر حفاظتی سے نہ مٹی جس قدر کمبوڈیا کے خیمر سلطنت غائب ہوئی۔ یہ سلطنت 9ویں صدی سے 13ویں صدی تک قائم رہی، اور اس کے بعد اپنا کوئی واضح نشان چھوڑے بغیر صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس کی وجوہات جنگلات کا پھیلاؤ اور وسعت تھی، اور طاعون کی بیماری تھی، جس سے پوری آبادی مر گئی یا ہجرت کر گئی۔ اگلی نسل خوف کی وجہ سے واپس نہیں آئی۔ خمر سلطنت کے عمائدین نے اپنی کامیابیوں کا کوئی تحریری ریکارڈ نہ چھوڑا تھا، ماں سوائے ان تحریروں کو جو لاتعداد پتھروں پر لکھی گئی تھی، جو جنگل میں دفن ہو چکے تھے۔ 19ویں صدی کے نصف دورانیے کے دوران فرانس نے کمبوڈیا پر تسلط جما لیا۔ تب بہت سے فرانسیسی تاریخ دانوں اور ماہرین کا آثار قدیمہ نے توپ مین کا سفر کیا، جو کہ کمبوڈیا کا دارالحکومت تھا۔ تب 1860 میں ایک ماہر ہنری موہاٹ تتلیوں کی تلاش میں توم پن آیا۔ اس نے تنے تنہا سفر انجام دیا۔ وہ اپنے خنجر سے درختوں کی شاخیں کاٹ کر اپنا راستہ بناتا رہا۔
اس نے ایک خوبصورت تتلی دیکھی، اس نے تتلی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ تتلی کے تعاقب میں یہ بھول چکا تھا کہ جنگل گھنا تھا اور وہ ناہموار راستے پر چل رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کونے کی جانب مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ پتھروں سے تعمیر شدہ ایک عمارت سر اٹھائے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ ایک خندق یا کھائی تک پہنچ گیا۔ اس خندق کے پار ایک بڑی دیوار تھی جو تقریباً آدھے میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس عمارت کے کونوں میں سانپ رینگ رہے تھے۔ وہ اس مقبرے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا جو ان لوگوں نے تعمیر کیا تھا، جو 600 برس سے زائد عرصہ قبل یہاں رہائش پذیر تھے۔ موہار توپن سے واپس لوٹ آیا۔ 6 ماہ بعد ماہرین کی جماعت توپن عام پہنچی۔ 40 برس کے عرصے میں زمین کے اندر دفن شہر کو بے نقاب کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے عبادت گاہیں اور دیگر شہر بھی دریافت کیے جو سلطنت خمر کا مرکز تھے۔ پتھروں پر کنندہ تحریروں کا ترجمہ کیا گیا جس کی بدولت سلطنت خمر کی تاریخ مرتب کی گئی۔ جنوب مشرقی ایشیا کی تاریخ میں کمبوڈیا کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ 11ویں سے 13ویں صدی کے دوران تھائی لینڈ اور ویتنام پر کمبوڈیا کے بادشاہوں کی حکومت رہی ہے۔ کمبوڈیا کے درخت خوبصورت پرندوں سے بھرپور ہیں جن میں زیادہ اہم بگلے، کونچے، تیتر، چکور، مور اور جنگلی بطخیں ہیں۔ کمبوڈیا کے جنگلات میں چیتے، شیر، ہاتھی، بھیڑیے، خاص طور پر سانپ کی 4 خطرناک ترین نسلوں کے لیے بہت مشہور ہیں۔ کمبوڈیا کا پول پاٹ ظالم ترین حکمران ایک کمیونسٹ تھا۔ اس کی خمر روڈ یا کھمروج تحریک نے شہروں کی بجائے دیہات آباد کیے۔ ایسے معاشرے میں کوئی ڈاکٹر ہو یا استاد، کسی بھی شعبے کا ماہر، اس کو صرف کھیتوں میں ہی کام کرنے کی اجازت تھی۔ جس میں ذرا سی بھی عقل نظر آتی اسے پھڑکا دیا جاتا۔ چشمہ پہنے اور غیر ملکی زبان بولنے پر بھی انہیں قتل کر دیا جاتا۔ پول پاٹ نے 4 سال میں لاکھوں افراد کو پھڑکایا۔ کھمروج تحریک میں 20 لاکھ افراد مارے گئے جو کہ کمبوڈیا کی کل آبادی کا 25% تھے۔ انجلینا جولی نے کمبوڈیا میں کھمروج دور پر مبنی فلم فرسٹ دی کل مائی فادر بنائی جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اس سب کے باوجود دیکھا جائے تو کمبوڈین قوم بہت جلد دوبارہ کھڑے ہونے والی قوم ہے۔ اب ملک بہتری کی جانب گامزن ہے، عوام میں شعور ہے، ملک سے محبت اور جذبہ ہے۔ کمبوڈیا میں برتھ ڈے نہیں منائی جاتی۔ کمبوڈیا میں جینے سے زیادہ مرنا مہنگا ہے۔ تدفین پر رسومات کی جاتی ہیں، پھر 7واں کیا جاتا ہے، پھر 100واں کی رسم پر اخراجات تقریباً $9,000 تک آتے ہیں جو پاکستانی 10,42,000 روپے بنتے ہیں۔ پینوم پین کا شمار ایشیا کے سب سے تیزی سے پھیلتے پھولتے شہروں میں ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے یہاں پرانی عمارتوں کو ڈھا کر دھڑا دھڑ نئی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں اور پرانے باسیوں کو نکال کر ان کی جگہ سرمایہ کار آ رہے ہیں، جن سے تقریباً 7 لاکھ شہریوں کو دوسری جگہوں پر منتقل ہونا پڑا۔ کمبوڈیا کا قومی پھول مٹریلا مصنوعی ہے۔ سیم ریپ کی آبادی 4 لاکھ ہے۔ شہر میں مقامی آبادی سے زیادہ سیاح نظر آتے ہیں جس کی وجہ شہر اور گردنواں کے جنگلات میں واقع انگکور وٹ کے مندر ہیں۔ پورا شہر ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف سیاحوں سے بھری بسیں ہیں اور چنگ چی سے لطف اٹھاتے ہیپی سیاح ہیں۔ یہ سیاح سارا دن انگکور کے کھنڈرات کھنگالتے رہتے ہیں اور شام ڈھلے مرکزی بازار میں واقع ریسٹورنٹ میں آ جاتے ہیں۔ شہر کی تقریباً تمام آبادی سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ ہوٹل، ریسٹورنٹ، کلب، کھانے، ٹورسٹ بسیں، گائیڈنگ، ٹک ٹک، ہر روزگار سیاحت سے جڑا ہوا ہے اور کمبوڈیا کی معیشت کو سالانہ اربوں ڈالر کما کر دیتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے یہاں جسم فروشی کے کاروبار میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کی وجہ سیاحت کے کاروبار کی وسعت ہے۔ چونکہ سیاحتی شہر ہے، ہر وقت یورپی سیاحوں سے بھرا رہتا ہے، اس لیے سیم ریپ میں آپ کو ہر طرف شراب خانوں اور کلبوں کی بڑی تعداد نظر آئے گی اور ان کے باہر منڈلاتی کمبوڈین عورتیں نظر آئیں گی جو جسم فروشی کا کام کرتی ہیں۔ کمبوڈیا کی سیاحتی انڈسٹری میں ٹام ریڈر کی وجہ سے کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں جس سے یورپ نے کمبوڈیا کا رخ کیا اور سیاحت کے ساتھ جسم فروشی بھی عروج پر پہنچ گئی۔ پرامن اور ٹورسٹ ملک ہے، لوگ اچھے اور مددگار ہیں۔ کمبوڈیا غریب نہیں، بہت امیر ملک ہے کیونکہ اس کے پرائمری اسکولوں میں تعلیم کی بجائے تربیت پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے کمبوڈیا بہت گندا ملک تھا، ہر جگہ کوڑے کے ڈھیر تھے، لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ گورنمنٹ اسکول میں تعلیمی معیار اتنا اچھا نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول مہنگے ہیں، لیکن ہر اسکول میں ایک چیز مشترک ہے۔ 15 سال پہلے اسکولوں میں ایک تحریک شروع ہوئی، طالب علموں کی تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیا گیا۔ بچوں کو سڑک بازار پر چلنے کے آداب سکھائے گئے، کوڑا کرکٹ پھینکنے کا طریقہ سمجھایا گیا۔ 15-20 سال لگ گئے لیکن ایک نسل سنور گئی۔ گویا کمبوڈیا کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ اب راستوں میں گندگی نظر نہیں آتی، ٹریفک بہت زیادہ ہے مگر بے جا ہارن کا استعمال نہیں ہوتا۔
کمبوڈیا کے دارالحکومت پنوم پین میں دریا کنارے ایک خوبصورت پارک ہے جو سارا دن مقامی اور غیر ملکی سیاحوں سے بھرا رہتا ہے اور تل دھلنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آدھی رات کو رش ختم ہونے پر پارک میں گندگی کچرا نام کی کوئی چیز نیچے پڑی نظر نہیں آتی، جبکہ کناروں پر رکھے کچرے کے ڈرم بھرے ہوتے ہیں۔ صفائی کا خیال رکھنے پر کمبوڈین قوم بلا شبہ ترقی یافتہ ملکوں کے ہم پلہ ہے۔ لوگوں کا اخلاق نہایت اچھا ہے، پیار محبت سے پیش آتے ہیں، مہمان نواز دوست نواز ہیں۔ ابھی بھی بہت بہتری کی گنجائش ہے جو شاید اگلی نسل کے آنے تک سنور جائے۔ کمبوڈیا میں آپ کو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ ٹک ٹک ہے جن پر ای ٹیگ لگے ہیں۔ یہاں کی سب سے مشہور مارکیٹ رشین مارکیٹ ہے۔ کمبوڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام آزادی سے اب تک کئی مرتبہ تبدیل کیا جا چکا ہے۔ پاکستان میں کمبوڈیا کی ایمبیسی نہیں ہے۔ کمبوڈیا کا ویزا لینے کا طریقہ آپ گوگل پر کمبوڈیا ای ویزا سرچ کریں۔ جس ویب سائٹ پر gov. اس ملک کا ڈومین نیم KH آئے اس پر کلک کریں اور اپلیکیشن فارم کو فل کریں، اپنی ایک پکچر لگائیں اور اپنے پاسپورٹ کی معلومات دیں اور اپلائی کر دیں۔ 2 دن میں ویزا مل جاتا ہے۔ $50 اس کی قیمت ہے، باقی ٹکٹ کے پیسے جو لگیں گے۔ اور یاد رکھیں پاکستان سے ہی ہوٹل کی آن لائن بکنگ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ بہتر ہے آپ کسی دوسرے ملک کا بھی ویزا بھی لیں تاکہ آپ کو چند ہزار روپے میں دوسرے ملک کی سیر کا بھی موقع مل جائے۔ بینکاک اور ملیشیا کا ویزا اسلام آباد میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ فلائٹ کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ پنوم پین سیام ریپ کو روزانہ درجنوں فلائٹ جاتی ہیں۔ کمبوڈیا کا امیر ترین شخص کت مینگ ہے۔ کمبوڈیا کا GDP $20 ارب ہے۔ کمبوڈیا ٹیکنالوجی میں 96 نمبر پر ہے۔ کرپشن میں 140ویں نمبر پر ہے۔ شخصی آزادی میں 110ویں نمبر پر۔ کاروباری آزادی میں 72ویں نمبر پر۔ اس کی کرنسی کا نام کمبوڈین ریل ہے۔ $1 تقریباً 4000 کمبوڈین کے برابر ہے اور $1 میں 34.63 کمبوڈین بنتے ہیں۔ مہنگائی بہت کم ہے، کئی چیزیں پاکستان سے بھی سستی ہیں۔ 3000 پر ڈے میں بہترین رہائش، کھانا اور سیر بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ دارالحکومت میں واقع اسکائی اسکیپر کمبوڈیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے اور کمبوڈیا میں ہی دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے جس کی 133 منزلیں اور اونچائی 1837 فٹ ہوگی۔ مچھلی سے پاؤں کا مساج کروانا کبھی بھی مت بھولیں۔ سیام ریپ میں زبردست، عجیب، مزیدار ایک بڑے سے جار میں مچھلیاں، آپ اس میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ جائیں اور مچھلیوں کی دعوت شروع۔ مچھلیاں ایسے بھاگ کر آتی ہیں جیسے ہم ولیمہ پر بھاگتے ہیں کہ روٹی کھل گئی جے۔ پاؤں پر لگی میل، الرجی، نملیات، مچھلیاں اپنے باریک دانتوں سے کھرچنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہلکی سی گدگدی ہوتی ہے جیسے سوئیاں سی چبھ رہی ہوں۔ 10 منٹ میں پاؤں کی ساری میل اور دن بھر کی تھکن اتر جاتی ہے۔ مساج ختم ہونے کے 2-3 گھنٹے بعد تک ایسے محسوس ہوتا ہے پاؤں پر اب کچھ لگ رہا ہے۔ یہ تھی کمبوڈیا کے متعلق ویڈیو۔ دوستو ہمیں آج کی ویڈیو کے بارے میں بتائیں آپ کو کیسی لگی۔ میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ پامان دے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔